روایت کے فکرے ہیں، مدینے والے کہتے تھے ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کے چہرے میں نہیں دیکھ رہا، لیکن حسین کی ماں دیکھ رہی۔ ان دنوں میں ذاکر کو رلانے کی ضرورت نہیں، بس یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا 8واں امام میدان میں، بازار میں امامہ اتار دیا، 8ویں امام نے پاؤں سے نالین اتار دیے، ننگے پاؤں میرا مولا بازار سے چل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا نالین کہاں ہے، امامہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیکھ محرم کا چاند طلوع ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا مولا محرم کو اتنی اہمیت، فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ۔ پہلے تم نے غدیر کو بھلایا ہے، اب کہیں محرم نہ بھول جاؤ۔ نیاز بیگ امیر المومنین کے عاشقوں کی دھرتی ہے، اور میں یہاں زیارت کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں۔ امام حسین کی ماں تمہاری بستی کو اور تمہارے عقیدوں کو محفوظ رکھے۔ تصور کرو اس محرم کے چاند کو جنگلوں میں علی کی بیٹیوں نے دیکھا، کون بی بی زینب مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ میری بیٹیوں، ماؤں بہنوں، غازی عباس کے پہرے میں آؤ اور غازی عباس کے پہرے میں جاؤ۔ خدا بندے کریم قبلہ مخدوم علی رضا ہاشمی صاحب کے گھر میں رحمت اور کرم رکھے۔ یہ دعا مانگ کے ایک فکرہ پڑھتا ہوں، یہ بھی تو سنو، اس چاند کو مدینے میں فاطمہ صغرا نے بھی دیکھا تھا۔ کون فاطمہ صغرا؟ حسین کی 7 سال کی ضعیفہ بیٹی۔ چار حرم ہے امام حسین کے، امام حسین علیہ السلام کے 4 حرم ہیں۔ بی بی شہر بانو چوتھے امام کی ماں، نہیں 9 اماموں کی ماں، ان کی 2 اولادیں، ایک زین العابدین، ایک فاطمہ کبریٰ۔ بچوں کے نام رکھنے لگو تو یہ حدیث یاد رکھنا۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ بڑے بیٹے کا نام علی زین العابدین، بیٹی فاطمہ کبریٰ، جناب ام رباب حسین ابن علی کا حرم، 2 بچوں کی ماں سکینہ اور اصغر۔ اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے۔ سید فرماتا ہے شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر۔ ماتم کرو نا، ماتم کرو، ماتم کر کے مولا مجھے اور تمہیں رونے رلانے والوں میں قرار دے، جنہیں رونا نہ آئے ہائے ضرور کہہ دیں۔
میں نوکر سرکار. شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر. تیسرا حرم امام حسین کا. جناب لیلا کی صرف ایک اولاد ہے، علی اکبر. امام کا چوتھا حرم ام اسحاق یا ام ولد، اس کی بھی صرف ایک اولاد ہے، فاطمہ صغرا. اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی ماں کی طرف سے، صغرا کا ماں کی طرف سے بھائی کوئی نہیں تھا. حسین نے دونوں کو حصے کے بہن بھائی بنا دیا. جب جناب صغرا دنیا میں آئی، چھوٹی سی تھی میری شہزادی، ماں دنیا سے چلی گئی، بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا. اب بی بی کو زینب عالیہ نے پالنا شروع کیا. رباب کی شادی ہوئی، شہزادی ام رباب تشریف فرما ہوئی. بی بی زینب فرماتی ہے بھابی آج زینب بستی ہے، میرا گھر آباد ہے، تو میرے حسین جیسے بھائی کی دلہن بن کے آئی ہے، زہرا کا بھرا گھر تیرے سامنے. حسین کی اماں یار تمہیں سلامت رکھے، تم نے بجلی کو محسوس نہیں کیا. آواز دے کے کہا بھرا گھر ہے فاطمہ کا، جو دل چاہے مانگ. رباب کی نگاہیں صغرا پہ پڑی، جھولی پھیلا کے کہہ دیا یہ بچی مجھے دے دے. یہ بچی مجھے دے دے، عطا فرما دے. بیوی فرماتی ہے ضرور عطا کرتی ہوں، ایک بات کا وعدہ کر، جب اپنی اولاد آتی ہے نا تو پالی ہوئی اولاد کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کبھی صغرا سے بے پرواہی نہ کرنا. رباب نے وعدہ کیا، وقت گزرا، 3 سال بعد اللہ نے رباب کو اپنی بیٹی دی، بی بی سکینہ. جھولی ایک بچیاں دو، ادھر صغرا ادھر سکینہ. 2 سال کی سکینہ ہوئی، صغرا کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی تھی. یا دوڑ کے ام رباب آئی، سکینہ کا بازو پکڑا، اندر حجرے میں لے گئی. سکینہ ایک بات یاد رکھ. جی اماں. صغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، تو اتنا روئے گا جتنا بی بی زینب چاہے گی. صغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، میرا لال. صغرا کو کبھی جھنک نہیں دینی. رو کے سکینہ کہتی اماں کیوں ہے تو میری بہن، ایک باپ کی بیٹیاں ہیں. کہا نہیں، اس کی ماں دنیا میں نہیں رہی، اور سکینہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے انہیں اونچی آواز میں نہیں بولتے. سکینہ نے ماں کا سبق یاد کر لیا تھا کہ جن کی ماں نہ رہے یا باپ نہ رہے ان سے اونچی آواز میں بھی نہیں بولتے. لیکن ہائے شام غریبا، جب سکینہ یتیم ہوئی، کبھی شمر تماشے مارتا ہے، کبھی خالی بندے لوٹتا ہے. رو رو کے کہتی اماں تو کہتی تھی یتیموں سے اونچی آواز میں نہیں بولتے. بھرے گھر والے جا رہے ہیں، گھر رہ گئی ایک فاطمہ صغرا. خدا درجات بلند کرے آغا حسین علی اللہ مقامہ کے. میں آغا حسین کا ایک فقرہ پڑھ کے اختتام کرتا ہوں. آغا حسین فرماتے تھے تڑپ کے دیکھ رہی تھی ایک ایک کو. قافلہ روانہ ہو گیا. حسین نے کہا عباس قافلہ روک، مجھے صغرا یاد آ رہی ہے. حسین ابن علی نے گھوڑا واپس کیا،
جس کے دل میں پتھر نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے دیکھے میری طرف. واپس آ کے حسین نے سغرا کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے کہہ دیا بابا جب واپس آؤ گے امید ہے میں مر جاؤں گی, 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے. آواز ہے سغرا کون کون؟ آواز ہے پہلے میرا چاچا عباس جس نے ساروں کے نام لکھے میرا نام نہیں لکھا, دوسرا میری اماں رباب, تیسرا میرا بھائی علی اکبر. یہ کہ کہتی ہے خدا حافظ بابا. حسین رو کے کہتے ہیں نا سغرا تو نے رشتہ دار بتائے 4 ہیں گنوائے 3 ہیں. رو کے کہتی ہے بابا ناراض نہ ہو تو بھی میری قبر پہ نہ آنا. حسین نے سغرا کو گلے سے لگا لیا, رو کے کہا سغرا کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا. بابا واپس نہیں آئے گا, حسین واپس نہیں آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. حسین کی پاک اماں ان رونے والوں کو سلامت رکھ. حسین کی پاک اماں جو تیرے بچے کو روتے ہیں انہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلا. بانیان مجلس کی محنت قبول کر, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, عزاداری امام کی حفاظت فرما. اللہم صلی علی